جناب آج 14 سال قید بامشقت کی سزا جو ہے وہ سنا دی گئی ہے۔ پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت جو ان کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی 15 ماہ کی جو کاروائی تھی وہ اختتام پذیر ہوئی اور اس کے بعد جو ہے وہ سزا آج سنا دی گئی ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ہیں جو بیسکلی ایکسپلین کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جس کیس میں ان کو سزا سنائی گئی ہے اس میں بیسکلی اختیارات کا ناجائز استعمال اور بیسکلی یہ اسکینڈل جو تھا وہ ٹاپ سٹی جو کہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اسلام آباد کے پاس، وہاں پہ بیسکلی اس کے حوالے سے اس کے اوپر قبضہ کرنے کے الزامات اور اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے وہاں پہ زمین ہتھیانے کے الزامات ہیں جو بیسکلی جس کی بنیاد کے اوپر یہ کورٹ مارشل جو ہے وہ کیا جا رہا تھا۔ تھوڑا سا اس کیس کا میں بیک گراؤنڈ صرف آپ کو یہ بتا دوں۔ بیسکلی اس کیس کے اندر جو ہے وہ ایک جو مدعی ہیں مغیث ان کا نام ہے، انہوں نے بیسکلی جا کے کورٹ سے جو ہے وہ رابطہ کیا تھا۔ اچھا، دو چار چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر پریس ریلیز کو دیکھا جائے اس کے اندر جو چیزیں لکھی گئی ہیں اس کے اندر خاص طور پہ جو لائنیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا اس میں لکھا جاتا ہے کہ جی the accused was tried on 4 charges، ان کے اوپر 4 الزامات تھے جس کے اوپر جو ہے ان کے خلاف تحقیقات ہو رہی تھی، جس میں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے اندر جو ہے اپنے آپ کو ملوث کرنا، وائلیشن آف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کہ یعنی جو خفیہ چیزیں جو آپ نہیں بتا سکتے بطور ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی آپ نے وہ بھی اس کی خلاف ورزی کی، اس کے ساتھ ساتھ جس کی وجہ سے جو ہے وہ ریاست کو نقصان ہو سکتا تھا، مس یوز آف اتھارٹی اختیارات کا ناجائز استعمال، اور ساتھ ہی ساتھ اور گورنمنٹ کے ریسورسز ان کا بھی ناجائز استعمال، اور کازنگ رانگ فل لاس ٹو پرسنز کہ آپ کی وجہ سے جو ہے وہ افراد کو کسی شخص کو جو ہے وہ نقصان پہنچا۔ یہ 4 الزامات جو ہے وہ ان کے اوپر تھے، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب شاید یہ معاملہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کا یا پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ سزا جو ان کو آج سنائی گئی ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ابھی ٹاپ سٹی کے معاملے سے جو معاملات تھے یا جو وہ جو کیس تھا یہ صرف اس سے ریلیٹڈ تھا۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آئی ایس پی آر کی جو پریس ریلیز آتی ہے اس میں لکھا جاتا ہے کہ جناب اس میں سب سے آخری پیراگراف میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ، سب سے خوفناک اور سب سے ان ڈیپتھ ہے۔ اس میں آخری پیراگراف کے اندر وہ لکھتے ہیں جی انوالومنٹ آف کانوکٹ ان فومنٹنگ ویسٹڈ پولیٹیکل ایجیٹیشن and instability in cahoots with political elements and in certain other matters is separately being dealt with۔ وہ جو ہے انہوں نے انسٹیبلٹی وہ لے کر آئے، پولیٹیکل ایجیٹیشن یعنی کہ سیاسی جو احتجاج وغیرہ تھے یا مظاہرے تھے اس حوالے سے انہوں نے کیا کردار ادا کیا اور ان کی وجہ سے جو عدم استحکام آیا ملک کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ certain political elements چند سیاسی طاقتوں کے ساتھ مل کے جو کچھ انہوں نے کیا اس کی علیحدہ سے اس وقت جو ہے وہ تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ یعنی جو کہانی ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، پکچر ابھی باقی ہے، مطلب اگر میں اس کو کہوں اب اگر اس کو مزید اگر اس کو کھولا جائے اور جو میری چند سورسز سے میری جو بات ہوئی ہے اس سے کیا باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ پتہ لگ رہا ہے کہ بیسکلی جب کور کمانڈر پشاور بنایا گیا تھا تو اس وقت بھی ان کے اوپر یہ الزامات لگتے تھے کہ جناب وہ کور کمانڈر پشاور ہونے کے بعد اور اس کے بعد ان کو نیچے بہاولپور شفٹ کر دیا گیا تھا، وہاں سے اس سارے چیز کے اس ٹینیور کے دوران وہ اپنا کام کرنے کے بجائے زیادہ تر وہ اسلام آباد میں پائے جاتے تھے، اور الزامات ان کے اوپر یہ ہیں کہ اس دوران وہ پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجیز کے حوالے سے جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے تھے یا اس پہ کوارڈینیشنز جو ہے وہ کر رہے ہوتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف اوبویسلی یہ جو لنکیجز ہیں کہ ان کے اور پاکستان تحریک انصاف کے یا عمران خان صاحب سے کیا تعلقات تھے، یہ لنکیجز اگر جب کھلنا شروع ہوں گے تو ظاہری بات ہے اس کا نزلہ جو ہے وہ عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کے اوپر بھی جو ہے وہ بہت زیادہ آئے گا۔ اچھا ذہن میں رکھیے گا کہ ابھی اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا اس کے اوپر کوئی بڑا رد عمل نہیں دے رہی۔ میں ان کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ دیکھ رہا تھا جو کہ ایکچولی ہر بات کے اوپر کامنٹ کرتا ہے، جو علیمہ خان صاحبہ اگر ملاقات کریں، کوئی بات کریں، انٹرویو دیں، عظمیٰ خان صاحبہ، نورین خان نیازی صاحبہ، جب وہ کوئی بادشاہ کریں تو 1 منٹ میں وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ بولتا ہے، لیکن جنرل فیض کی سزا کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ اس وقت بالکل سناٹا ہے، وہاں پہ بالکل ایک خوفناک قسم کی خاموشی جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے، کیونکہ ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ جنرل فیض کے حوالے سے اگر یہ گریں کھلنا شروع ہوئیں تو بہت سی چیزیں اس کے اندر آئے گی۔ ذہن میں رکھیے گا کہ جنرل فیض کے اوپر جو ہے وہ ایک اور الزام بھی اس وقت موجود ہے، اور وہ ہے ایک ٹیلی ویژن چینل کے حوالے سے ان کے اوپر یہ الزام بھی ہے کہ جناب انہوں نے الزام ہے، ابھی تک ظاہری بات ہے اس کے اوپر ابھی ان کو سزا یا کوئی پروف یہ بات نہیں ہوئی ہے، ان کے اوپر یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے ایک ٹیلی ویژن چینل کے اوپر جو ہے وہ ایک قبضہ کروایا اور اس کے اوپر ایکچولی اس کی فنڈنگ ارینج کروائی، اور اس کے تعلقات بھی جو ہے وہ ٹاپ سٹی کے ساتھ جا کے ملتے ہیں۔
یہ باتیں جب کھلی تھی ٹاپ سٹی اسکینڈل کے حوالے سے تو ایک ٹیلی ویژن چینل کے حوالے سے بھی بات آئی تھی، اور اس کے بعد سبسیکوئنٹلی ناٹ جسٹ دا ٹیلی ویژن چینل بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کئی پاکستان کے نامور اینکرز کے حوالے سے بھی